بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب دوسری صلیبی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں دمشق کے محاصرے کے بعد صلیبیوں کو کچھ ہاتھ نہیں آیا تو وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے تھے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں تو عباسی خلافت میں بہت سارے بڑے ہی جاہ و جلال والے بڑے ہی شاندار بادشاہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد جو بیت المقدس مسلمانوں سے چھینا گیا تھا وہ بھی مسلمان واپس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اس میں جو معروف بادشاہ ہے صلاح الدین ایوبی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں بہادری کے بہت سے جوہر دکھائے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس سے پہلے جو دوسری صلیبی جنگ کے بعد جن بادشاہوں نے دمشق اور حلب وغیرہ میں حکومت کی اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مولانا محسن فرانی صاحب۔ مولانا، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور دوسری صلیبی جنگ کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ اس میں جو صلیبی تھے ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا اور وہ واپس لوٹ گئے تھے 1149 میں۔ تو اس کے بعد کے حالات پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جب دوسری صلیبی جنگ ناکام ہو گئی اور فرانس اور جرمنی کے بادشاہ ناکامی کا داغ لیے یورپ واپس چلے گئے، تو اس کے بعد نور الدین زنگی جو اب دمشق کو اپنا دارالسلطنت بنا چکا تھا، اس کی سلطنت یعنی پورے شام اور اردن کا کچھ حصہ، یہاں اس کی سلطنت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور اب اس کا براہ راست صلیبیوں سے ٹکراؤ لازمی نتیجہ تھا۔ لیکن اس دوران جو مصر میں واقعات پیش آئے، مصر میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ 1164 عیسوی میں مصر کا وزیر شاور، مصر کا اس وقت وہ خلیفہ تھا فاطمی خلیفہ الظاہر، تو اس کا جو وزیر اعظم تھا، وزیر تھا، وہی کار مختار تھا، وہی یعنی نائب کے طور پر وہ سارا انتظام چلا رہا تھا، خلیفہ تو برائے نام ہی تھا۔ اس کی مخالفت میں ایک زرغام نامی فوجی سردار اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ہاتھ سے حکومت چھین لی، شاور کے ہاتھ سے۔ تو زرغام بھی قاہرہ سے ہی تھا؟ ہاں، وہ فاطمی خلیفہ کی فوج میں ہی افسر تھا، ٹھیک ہے، سالار تھا۔ تو اس نے شاور کو بھگا دیا اور خود حکمران بن گیا عملاً، ٹھیک ہے، فاطمی خلافت کا حکمران، پوری فاطمی خلافت کا۔ جی، ظاہر ہے فاطمی خلافت اب ضعف کا شکار تھی، خلیفہ برائے نام تھے، اور جو ان کے وزراء ہوتے تھے وہی عملاً نظام چلاتے تھے، حکومت چلاتے تھے، یعنی وہ خود مختار ایک طرح سے ہوتے تھے۔ تو پہلے شاور حکمران تھا قاہرہ میں، اور اب وہ اس کے مقابلے میں زرغام اٹھ کھڑا ہوا، تو شاور نے آ کر سلطان دمشق نور الدین زنگی سے مدد طلب کی کہ وہ ایک زرغام نامی وہ میرا دشمن ہے، وہ قابض ہو گیا ہے قاہرہ پر۔ تو چنانچہ نور الدین زنگی نے اپنی فوج بھیج دی۔ اسد الدین شیرکو، یہ کرد تھے عراق کے۔ نہیں تو جو اسد الدین شیرکو تھے یہ کس کی حمایت میں نکلے؟ اسد الدین شیرکو اور اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی نجم الدین ایوب، یہ فوجی افسر تھے نور الدین زنگی کی فوج میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور صلاح الدین ایوبی بھی ایک اس وقت نوجوان سپاہی کے طور پر زنگی کے لشکر میں شامل تھا۔ نہیں تو یہ زرغام کی حمایت میں نکلے یا شاور کی حمایت میں؟ شاور نے مدد طلب کی تھی، تو جس نے مدد طلب کی تھی نور الدین زنگی سے، نہیں، شاور نے تو صلیبیوں سے مدد نہیں طلب کی، نور الدین زنگی سے اس نے مدد طلب کی۔ تو یہ پھر نکلے اسد الدین شیرکو اور اس کے بعد ایوبی۔ شاور نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی تھی، تو نور الدین زنگی نے اسد الدین شیرکو کو لشکر دے کر بھیجا، اور اسد الدین شیرکو اپنے بھتیجے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے گیا۔
تو انہوں نے جا کر وہاں فوجی کارروائی کی، زرگام مارا گیا اور شاور کی حکومت بحال ہو گئی۔ اچھا، وزیر شاور کی حکومت بحال ہو گئی، دوبارہ بحال ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو شاور کا خیال تھا کہ یہ میری مدد کر کے لوٹ جائیں گے، دمشق لوٹ جائیں گے۔ اچھا، لیکن شیرکو اور صلاح الدین وہیں قاہرہ میں ڈٹے رہے اچھا، اور انہوں نے اپنا اثر و ثروف بڑھا لیا۔ ویسے بھی مصر میں اہل سنت کی اکثریت تھی۔ اب جب شاور نے یہ منظر دیکھا کہ اب یہ تو اپنا اثر و رسوخ اور تسلط بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، واپس ہی نہیں جا رہے، تو پھر اس نے صلیبیوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ وہ صلیبی حکمران اس وقت امیلرک تھا یروشلم میں، بیت المقدس میں، تو وہ فوج لے کر آ گیا۔ اسی طرح وہ جو اس وقت محدود بازنطینی رومی سلطنت تھی قسطنطنیہ میں، اس کا بادشاہ بھی رومی بادشاہ بھی فوج لے کر آ گیا۔ یہ کچھ شہروں پر امیلرک نے قبضہ کر لیا، قبضہ کا بلبیس شہر پر، اور وہ جو تھا ساحل پر دمیاط شہر، اس پر وہ بازنطینی بادشاہ نے آ کر قبضہ کر لیا۔ اچھا، پھر اس وقت اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین نے صلیبیوں کو شکست دی، معاہدہ ہوا، اور صلیبیوں اس معاہدے کے تحت وہ امیلرک شاہ یروشلم جو تھا وہ لوٹ گیا، اور بازنطینی بادشاہ بھی قسطنطنیہ لوٹ گیا۔ تو اس طرح مصر، وہ بازنطینی بادشاہ اور شاہ یروشلم وہ لشکر لے کر مصر پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ نیت ان کی یہی تھی، بظاہر شاور کی مدد کو پہنچ رہے تھے، لیکن اصل ان کا اس کی نیت اور ارادہ مصر پر قبضہ کرنے، کیونکہ مصر ایک بہت بڑا زرخیز ملک اور قاہرہ شہر جہاں سے مسلمانوں کو مدد اور کمک مل سکتی تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے اسد الدین شیرکو نے سازشی شاور کو منظر عام سے ہٹا دیا، قتل کر دیا۔ اچھا، اور اس کی جگہ خود مصر پر عملاً فاطمی خلیفہ کے تحت حکومت کا نظام چلانے لگے۔ تو اس وقت پھر فاطمی خلیفہ یہ واقعات ہیں، یعنی 1167 اور 69 تک کے۔ اسد الدین شیرکو تو چند مہینے بعد فوت ہو گیا وہیں قاہرہ میں، تو اس کے بعد پھر اس کا جانشین صلاح الدین ایوبی تھا، جو اس کا بھتیجا تھا، وہ بھتیجا تھا نجم الدین ایوب کا بیٹا۔ تو اب صلاح الدین عملاً مصر کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ پھر عباسی خلافت کے انڈر تھی یا فاطمی کے؟ جب اس وقت جب یہ بنا وہاں کا وزیر یا نائب، تو اس وقت تو فاطمی خلیفہ کے تحت ہی بنا تھا، یعنی فاطمی خلیفہ اوپر سپریم وہی تھا، وہ تو تھا ہی، ہاں، تو اس کے تحت ہی بنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن 1171 میں پھر صلاح الدین نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو اس وقت ظاہرہ وہ العاضد لدین اللہ تھا اس فاطمی خلیفہ، تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے ارادے بھی بدل رہے ہیں اور یہ بھی صلیبیوں کے ساتھ رابطے کرنے کے چکر میں ہے، تو انہوں نے اس کو خلافت سے ہٹا کر فارغ کر دیا، اور قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ صحیح ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ عراق واپس عباسی خلافت کے زیر اقتدار، مصر، عباسی خلافت کے مصر، قاہرہ مصر، جی، یہ سارا علاقہ اور عباسی خلافت میں آ گیا، اور حرمین پر بھی تو اسماعیلیوں کا قبضہ تھا نا، حجاز، یعنی وہ بھی آ گیا سارا۔ تو اس طرح اس سارے خطے میں اہل سنت عباسیوں کی، اگرچہ عباسی حکومت تو برائے نام ہی تھی، لیکن بہرحال ایک وہ منصب تو تھا نا۔ نہیں تو اس کے بعد پھر عباسیوں کی حکومت کہیں باقی رہی یا
سرے سے ختم ہو گئی تھی جو عباسی خلافت. تو یہ دیکھیں نا، یہ واقعات تو 1171 کے ہیں نا، جب مصر نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی کے قبضے میں آیا اسد الدین شیرکو کی کارروائی کے نتیجے میں. تو نور الدین زنگی جو تھا وہ بھی بغداد کے عباسی خلیفہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا تھا. یعنی وہاں بھی جہاں نور الدین زنگی کی حکومت تھی وہاں بھی عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. اب مصر پر قبضہ ہوا تو مصر میں بھی عباسی خلیفہ کا، اور حرمین میں بھی. جو فاطمی حکومت تھی وہ پھر کہیں برقرار رہی یا پھر فاطمی خلافت تو 1171 میں ختم ہو گئی جب صلاح الدین ایوبی نے العاضد لدین اللہ کو فارغ کر دیا. یعنی وہ وہیں پہ ان کا سرے سے خاتمہ ہو گیا فاطمی حکومت کا. جب اس نے اس کو فارغ کر کے اور قاہرہ میں عباسی خلیفہ کا خطبہ شروع کر دیا تو اسماعیلی خلافت اس کا خاتمہ ہو گیا 1171 میں. تو اس کے بعد پھر جو نور الدین زنگی تھا وہ کتنا 3 سال بعد نور الدین زنگی فوت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی. ٹھیک. اس کا بیٹا اسماعیل بنا لیکن وہ اہل نہیں تھا، اتنا لائق نہیں تھا. تو صلاح الدین ایوبی نے یہ سوچ کر کہ کہیں صلیبی یلغار کر کے دمشق پر بھی قبضہ نہ کر لیں، وہ خود مصر سے آیا اور آ کر اس نے دمشق میں کنٹرول حاصل کر لیا. یعنی یوں سمجھیں کہ اب زنگی سلطنت کی جگہ ایوبی سلطنت نے لے لی. ٹھیک ہے. جس میں مصر، فلسطین کے علاقے، اردن، شام، یہ سارے صحیح ہے شامل تھے. تو عباسی خلافت یعنی بہت زیادہ پھیل گئی. ہاں، یعنی دوبارہ اس پورے خطے میں افریقہ سے لے کر ادھر تک ایران تک عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا. عباسی خلیفہ کی جو برتری اور سپریمیسی وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن الگ الگ سلطان تھے. جیسے نور الدین زنگی دمشق کا سلطان تھا، اب صلاح الدین ایوبی شام اور مصر اور حجاز کا سلطان یہاں کا سلطان تھا. صحیح. یعنی وہ بہت حد تک خود مختار تھے. لیکن ایک اعزازی منصب وہ اس کو حاصل تھا جو عباسی خلیفہ تھا. اور وہ اس طرح تھا کہ فاطمی خلیفہ ان کی سلطنت کا چارٹر فرمان بھیجتا تھا ان سلاطین کو. صحیح. جیسے وہ عماد الدین زنگی تھا، سیف الدین غازی تھا، نور الدین زنگی تھا، یہ سارے عباسی خلیفہ کے فرمان کے تحت صحیح سلطانی چلا رہے تھے. تو اس کے بعد پھر جو صلاح الدین ایوبی ہے اس کی نظر بیت المقدس پہ بھی تھی. بیت المقدس وہ بالکل، وہ نور الدین زنگی کا بھی تو، بلکہ نور الدین زنگی نے تو ممبر بنوایا ہوا تھا، بڑا مضبوط لکڑی کا بڑا خوبصورت ممبر بنوایا ہوا تھا نور الدین زنگی نے کہ میں بیت المقدس فتح کر کے یہ ممبر وہاں رکھواؤں گا. لیکن اس کو تو موقع نہ ملا. وہ ممبر پھر صلاح الدین ایوبی نے وہ وہاں وہی والا ممبر اور یہ کافی 100 سال رہا بھی ہے بیت المقدس میں، میرا خیال ہے یہ ایک عرصہ تک رہا. بلکہ یہ جو کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو 1969 میں جو آگ لگائی تھی یہ یہودیوں نے، اس میں جلا تھا وہ، تو اس میں وہ جل گیا تھا. تو پھر صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس اس کی نظر میں تھا تو اس کے حوالے سے پھر اس نے کیا اقدامات کیے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے ایک تو یہ کیا کہ وہ جو یروشلم کی بیت المقدس کی جو صلیبی بادشاہت تھی اس کے قلعے چھیننے شروع کیے. اس سے کئی شہر، کئی قلعے فتح کر لیے. اور پھر آخر کار 1187 عیسوی میں یورپ سے مزید لشکر آ گئے تھے، اور یہ جو اب صلیبی ریاستیں تھیں، انطاکیہ، طرابلس اور یروشلم، یہاں کے حکمران اور یورپ سے آئے ہوئے صلیبی لشکر. پھر ان کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی جنگ ہوئی، جنگ ہتین 1187 عیسوی میں. وہ جنگ ہتین تھی جس نے بیت المقدس اور فلسطین کا فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. جس طرح جنگ یرموک میں یہ سارے خطے کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ،
تو جنگ حطین 1187 میں وہ جنگ جیت کر صلاح الدین ایوبی نے، بلکہ اس نے صلیبی وہ جو گائی تھا، اس وقت گائی تھا وہ صلیبی ریاست کا بادشاہ، اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک اور اپنے بڑے دشمن ریجنالڈ، جو اردن کے علاقے کرک پر قابض تھا، جو مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتا تھا اور جو ان کو شہید کرتے وقت کہتا تھا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اس وقت عہد کیا تھا کہ میں اس بدبخت کو خود قتل کروں گا۔ تو چنانچہ وہ جنگ حطین میں وہ ریجنالڈ جو تھا بدبخت، بلکہ اس نے ایک دفعہ مدینہ پر یلغار بھی کی تھی۔ اچھا، مدینہ پر۔ تو وہ تو پھر مصر سے لشکر آ گیا تھا، وہ یعنی مدینہ کے بالمقابل جو ساحل ہے بحیرہ احمر کا، بحیرہ کلزم کا، یعنی بدر کے سامنے، وہاں تک اس کا لشکر پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پھر جو جنگ ہوئی 1187 میں، جنگ حطین ایک پہاڑی تھی، یہ شمالی فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل میں ہے۔ تو اس میں پھر کوئی مقابلہ ہوا صلیبیوں کی طرف سے یا پھر مقابلہ کیا، بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اچھا، اس خون ریز جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کی، صلیبی بادشاہ گائی کو گرفتار کر لیا، وہ فدیہ دے کر رہا ہوا، اور وہ جو ریجنالڈ تھا اس کو پھر صلاح الدین ایوبی نے خود تلوار سے اس کی گردن اڑائی۔ یعنی وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور بغیر دیکھے اس کو قتل کیا تھا۔ کوئی اس طرح کی بات بھی آتی ہے کہ یہ گستاخ ہے تو میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو پھر وہ تو اس کی تفصیل آتی ہے نا تاریخ میں۔ تو جب پھر یروشلم پہ مسلمانوں کا قبضہ پھر ہو گیا، صلاح الدین ایوبی 1187 میں، ٹھیک ہے، 584 ہجری میں جنگ حطین جیت لی۔ تو جنگ حطین جیت کر پھر چند ماہ بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی، بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تو یہ جنگ حطین پھر کس ایریا میں ہوئی تھی؟ جنگ حطین شمالی فلسطین میں ہوئی، وہ جو بحیرہ تبریہ ہے جس کا نام آتا ہے احادیث میں، تاریخ میں، بحیرہ تبریہ، تو اس کے قریب، اس کے مغرب میں ہوئی تھی، حطین نامی پہاڑی کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر جب رخ کیا بیت المقدس کا، تو صلاح الدین نے اب پھر بیت المقدس کا آ کر محاصرہ کر لیا۔ وہ کچھ عرصہ محاصرہ جاری رہا اور اس کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ صلیبی لشکر جو تھا وہ بیت المقدس میں، یروشلم میں، وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ تو صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کر لیا اور پھر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو دوبارہ مسجد کی، صحیح، مسجد کے طور پر بحال کیا، اوپر سے ان صلیبیں ہٹائیں اور وہ قبۃ الصخرہ کو دوبارہ اس کو شاندار طریقے سے اس کی صفائی کی۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ بیت المقدس فتح ہو گیا تو پھر ایوبی نے اپنا جو سلطنت تھی اس کا دائرہ کار مزید ادھر یورپ کی طرف بڑھایا یا پھر نہیں، یورپ کی طرف نہیں، ابھی ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ ٹھیک ہے، اسکلان اور حیفا، یافا، سور، صحیح، اور سیدا، صحیح، اور انطاکیہ۔ تو پھر ان کے حوالے سے کیا حکمت عملی تھی صلاح الدین ایوبی کی؟ تو پھر صلاح الدین ایوبی نے کچھ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کچھ مزید قلعے صلیبیوں سے چھین لیے۔ تو جب یہ خبریں یورپ میں پہنچیں تو یہاں پھر پورے یورپ میں شور مچ گیا کہ ارض مقدس کو بچاؤ۔
قبضہ ہو گیا اس پہ. ہاں، ارض مقدس پر صلاح الدین قبضہ کیے چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یروشلم چھین لیا ہے، تو اس کو بچاؤ، نکلو. تو پھر اس وقت یہ فرانس، جرمنی اور انگلستان کے بادشاہ انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کی تیاری کر لی. اس وقت فرانس کا بادشاہ فلپ تھا، اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک تھا، اور انگلستان کا بادشاہ رچرڈ تھا، جس کو انگلینڈ کی تاریخ میں شیر دل، لائن ہارٹ کہا جاتا ہے. وہ جنگجو تو تھا، دلیر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا انگریز بادشاہ تھا جو صلیبی جنگ میں شریک ہوا، تیسری صلیبی جنگ میں. تو اب چونکہ انگلستان یورپ کے بالکل آخر میں، مغرب میں ہے، تو اس کو تو لمبا سفر کر کے بحری راستے سے کچھ خشکی سے اپنی فوجیں لے کر آنا تھا. تو لیکن اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو اس کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے لیے اس نے صلاح الدین ٹیکس لگایا اپنی رعایا پر. ٹھیک ہے. تو ٹیکس جمع ہوا، لیکن پھر بھی اتنا سرمایہ جمع نہ ہو سکا کہ اس پوری بحری مہم کے لیے وہ تیاری کر. تو پھر اس کو کسی نے بتایا کہ وہ یارک شہر کے یہودی بڑے مالدار ہیں، انہوں نے اپنی دولت شو نہیں کی. اچھا. انہوں نے پورا ٹیکس نہیں دیا. تو رچرڈ نے اپنی فوج جا کر محاصرہ کر لیا یہودیوں کا، یارک شہر کا. ٹھیک ہے. ادھر یہودی رہتے تھے؟ وہ یہودیوں کا گڑھ تھا. ٹھیک ہے. اس کی زیادہ آبادی یہودی تھی. ٹھیک ہے. یہ وسطی انگلستان میں، انگلینڈ میں ہے. ایک تو آج کل یارک شائر ایک ہے، یارک شائر ایک علاقہ یا کاؤنٹی. ہاں، وہ یارک شائر تو کاؤنٹی ہے نا، لیکن شہر یارک اب بھی ہے. یارک. ہاں، یارک. ٹھیک. وہ یارک کے نام پر ہی ادھر نیو یارک جا کر قبضہ کیا نا انہوں نے. وہ نیو یارک کا نام بھی پہلے نیو ایمسٹرڈم تھا. وہ ڈچ جو ہالینڈ والے، انہوں نے جا کر وہ اس کو اپنی کالونی بنایا تھا. وہ 60 سال بعد انگریزوں نے چھین لیا، اور وہ نیو ایمسٹرڈم کو جگہ اس کا نام بدل کر اپنے سٹی، اپنے شہر کے نام پر نیو یارک رکھ دیا. یعنی اس سے پہلے وہ یورپی انگریزوں کے پاس تھا جو ابھی نیو یارک ہے. یہ تھا تو یہاں کے مقامی لوگ تھے، لیکن یہ کولمبس نے جب کہتے ہیں نا امریکہ دریافت کیا، تو اس کے بعد یورپی، اسپین والے، پرتگال والے، فرانس والے، ہالینڈ والے، انگلینڈ والے، یہ وہاں جا کر اپنی انہوں نے کالونیاں بنانی شروع کر دیں. ان کے پاس توپیں ہوتی تھیں، وہ بیچارے جو مقامی لوگ تھے ان کے پاس تیر کمان، مقابلہ نہیں ہوا. تو انہوں نے، تو ڈچوں نے وہ نیو یارک کا ایریا پورا انہوں نے اپنی کالونی بنایا تھا. ٹھیک ہے. 60 سال بعد وہ انگریزوں نے چھین لیا تو اس کو نیو یارک بنا دیا. اچھا. تو اس کے بعد پھر جب تو یارک شہر کا محاصرہ رچرڈ نے کر رکھا تھا، اور عام عیسائی اس وقت انگریز نئے عیسائی ہوئے تھے، تو ان میں زیادہ جنون اور جوش تھا. تو رچرڈ کی فوج اور عام عیسائی گھیرا ڈالا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، اور نعرے لگا رہے تھے مسیح کے دشمنوں کو مار دو، مسیح کے دشمنوں کو مار دو. تو پھر یارک شہر کے یہودیوں نے بھی اسی طرح اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا جس طرح 1000 سال پہلے یہودیوں نے کیا تھا. مسادہ، فلسطین کے شہر مسادہ کے یہودیوں نے کی، جس طرح اجتماعی خودکشی کی تھی. اچھا. وہ یارک کے یہودیوں نے بھی اسی طرح اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کر لیا. اچھا. تو اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں. تو اسی طرح وہ ہر یہودی نے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے قتل کر دیے. پھر وہ سارے ایک جگہ جمع ہوئے، قرعہ اندازی کی گئی، 10 یہودیوں کے نام نکلے، وہ 10 یہودی ٹوکے اور لے کر کھڑے ہو گئے. یعنی بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی اسی طرح، بالکل اسی طرح. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے یارک کے یہودیوں نے اجتماعی خودکشی کر لی. اب رچرڈ کا لشکر شہر میں داخل ہوا تو ہر طرف لاشیں گھروں میں، اور ہر طرف لاشیں پڑی تھیں، قلعے میں بھی لاشیں تھیں.
تو بہرحال یہودیوں کی دولت رچرڈ کو مل گئی، اور پھر اس نے بحری راستے سے اپنا لشکر روانہ کر دیا بیت المقدس میں، بیت المقدس کی جانب، فلسطین کی جانب، ساحل فلسطین کی جانب اپنا بحری لشکر روانہ کر دیا، اور خود فرانس میں اتر کر خشکی کے راستے، پورے فرانس میں خشکی کا سفر طے کر کے بحیرہ روم میں پہنچا، اور وہاں پھر وہ اس کا وہ بری لشکر اور اس کا پھر وہ بحری لشکر جو آبنائے جبل طارق سے ہو کر آیا تھا، وہ پھر اکٹھے ہو گئے، پھر وہ فلسطین کے ساحل پر پہنچے۔ ادھر سے فلپ شاہ فرانس کا لشکر بھی آ گیا بحری راستے سے، اور تیسرا جو تھا فریڈرک باربروسا، جرمنی کا بادشاہ، وہ اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف سے آیا تھا، ترکی کے راستے۔ تو ترکی کے راستے وہ جب پیش قدمی کر رہا تھا تو وہاں ترکی کا ایک دریا عبور کرتے ہوئے وہ ڈوب کر مر گیا، فریڈرک جو تھا۔ تو لیکن اس کا لشکر جو تھا وہ فلسطین پہنچا، اور اب ظاہرہ رچرڈ تھا شاہ انگلستان، اور فلپ تھا شاہ فرانس، اور جرمنی کا فوجی دستہ بھی۔ تو یہ آ کر یہ پہنچ گئے اپنا جو فلسطین کا شہر ہے عکا، جس کو انگریزی میں ACRE ایکر کہتے ہیں۔ تو یہاں اس شہر ساحل پر ہے، تو اس شہر پر وہاں اس کی بندرگاہ میں اتر کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ٹھیک۔ اب صلاح الدین کو تاخیر سے پتہ چلا، تو صلاح الدین اپنے لشکر لے کر گیا تو وہ صلیبیوں کا محاصرہ کر لیا۔ اب دوہرا محاصرہ جاری رہا کئی مہینے۔ اچھا۔ شہر کا محاصرہ صلیبیوں نے کیا ہوا تھا، ارد گرد صلاح الدین کے لشکر نے محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن صلاح الدین کو اور کہیں سے کمک نہیں پہنچی، لیکن صلیبیوں کے پیچھے سے تازہ لشکر بحری راستے سے چلے آ رہے تھے۔ تو کئی ماہ کے محاصرے کے بعد آخر کار وہ جو عکا شہر کا جو حکمران تھا، مقامی حکمران، اس نے ہتھیار ڈال دیے صلیبیوں کے سامنے، وہ رچرڈ کے سامنے۔ اچھا، اس دوران میں وہ فلپ اور رچرڈ کے اختلافات ہو گئے تھے، اور فلپ جو تھا وہ محاصرہ چھوڑ کر فرانس واپس چلا گیا تھا۔ اچھا۔ اب صرف رچرڈ تھا، اور ساتھ اس کے وہ جرمن لشکر بھی تھا۔ تو چنانچہ بظاہر تو اس نے ان کو امان دی، سارے شہر والوں کو، رچرڈ نے، لیکن پھر اس نے بددیانتی کی، کیونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ صلاح الدین اتنے 1 یا 2 لاکھ اشرفیاں دے تو ہم شہر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، عکا شہر۔ ہاں، تو لیکن اب صلاح الدین وہ 2 لاکھ اشرفیاں، وہ سارا وہ جو پتہ نہیں اس نے 1 ماہ کی مدت رکھی تھی رچرڈ نے، تو اس میں وہ تاوان نہ پہنچ سکا۔ تو اس نے پھر وہ جو سرکردہ شہری وہ 2700 کے قریب تھے، تو ان سب کی مشکیں کس کر ان کی گردنیں اڑا دی، اور پھر اس نے وہ عکا شہر پر قبضہ کر کے پھر اس نے صلاح الدین کا لشکر اب پیچھے ہٹایا، کیونکہ صلاح الدین کا لشکر صلیبیوں کے مقابلے میں کم تر تھا افرادی قوت کے لحاظ سے۔ تو اب اس نے پیش قدمی کی رچرڈ نے بیت المقدس کی طرف۔ یہ واقعات جو ہیں تیسری صلیبی جنگ کے، یہ 1189 سے 1192 3 سال میں پیش آئے۔ تو جب رچرڈ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو صلاح الدین ایوبی نے اس کی پیش قدمی کو روکنے میں تو کامیابی نہ ہو سکی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کیا کہ
ساحل سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کا صفایا کر دیا، نظر آتش کر دیا، کھیت، فصلیں، اناج، ہر چیز۔ اچھا، تو چنانچہ جب ظاہر ہے اس وقت اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا، جب لشکر پیش قدمی کرتے تھے تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہیں سے رسد صحیح، کھانے اکٹھی پینے کر لیتے تھے، ہے نا۔ تو جب رچرڈ کا لشکر بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا تو اب ان کے لیے رسد ختم، بھوکوں مرنے لگے۔ تو اب وہ دور سے وہ دمشق دیکھ رہا تھا، نہیں یروشلم کو دیکھ رہا تھا رچرڈ، لیکن آگے بڑھ کر فتح نہیں کر سکتا، فتح کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ جب لشکر ہی مصیبت کا شکار ہو تو وہ لشکر پھر کیا کر سکتا ہے یا کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر مذاکرات شروع ہوئے۔ تو مذاکرات میں صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل، جو صلاح الدین کے بعد حکمران بنا تھا، تو یہ ڈائلاگ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے رچرڈ کے پاس گیا، شرائط طے ہوئیں۔ تو اس دوران میں یہ بھی ہوا کہ رچرڈ نے یعنی کہاں تو وہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر یروشلم واپس لینے کے لیے آیا تھا، اب وہ اس کے حوصلے اتنے ٹوٹ چکے تھے کہ اس نے ملک العادل کو اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ اچھا، وہ طلاق یافتہ تھی، تو اس نے کہا کہ نکاح کر لو۔ ہاں، تو ملک العادل تو تیار تھا، لیکن جب اس نے صلاح الدین ایوبی سے بات کی تو صلاح الدین ایوبی نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو پھر جو شرائط طے ہوئیں وہ شرائط یہی تھیں کہ غیر مسلح صلیبی آئیں، زیارت کریں، کیونکہ وہاں وہ قبر مسیح کا گرجا تو ان کے لیے بڑا مقدس مقدس مقام تھا۔ صحیح، ہولی سپلکر۔ تو بس یہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں غیر مسلح ہو کر، کوئی مسلح عیسائی فلسطین میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو بس اب وہاں سے رچرڈ اور اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے؟ ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ وہ ساحل پر پہنچا اور بحری جہازوں میں بیٹھ کر اپنا لشکر واپس لے گیا۔ شاہ فرانس فلپ تو پہلے ہی لوٹ گیا تھا۔ تو اس طرح تیسری صلیبی جنگ ناکام ہوئی۔ تو یہ جو اس دوران میں یہ 3 سال کا عرصہ ہے، یعنی 10-11 مہینے تو وہ اکا شہر کا محاصرہ جاری رہا تھا، تقریباً 1 سال۔ صحیح۔ تو یہ صلیبی جنگ کا پھر خاتمہ کس سن میں ہوا تھا؟ 1192 میں۔ 1192 میں 1192 میں رچرڈ ناکامی کا داغ لیے لوٹ گیا، واپس چلا گیا۔ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کے حالات پہ پھر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں۔